بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من هو يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے گزشتہ 30-32 ہفتوں سے ہمارے پاس جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی حیات طیبہ کا ذکر جمیل چل رہا ہے، اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو مکمل سیرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم پڑھیں گے اور سنیں گے اور بیان کریں گے انشاءاللہ. لیکن درمیان میں جب کبھی حالات کا تقاضا ہوتا ہے تو اس اعتبار سے گفتگو کا موضوع بدل بھی جایا کرتا ہے. چنانچہ آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ سیرت کا عنوان نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ ایک ایسا موضوع ہے جس موضوع کو اسلام نے دین کا اور ایمان کا لازمی جز قرار دیا ہے. دین کا اور ایمان کا اس موضوع کو اسلام نے لازمی جز قرار دیا ہے. مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ جز جس کو دین اور اسلام نے ایمان کا لازمی جز قرار دیا، اس جز کو ہم بالکل بھلا بیٹھے ہیں. ہم میں سے بہت کم ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ناپید ہیں، کچھ ہوں گے جو اس کا خیال رکھتے ہیں، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اچھے خاصے دیندار بھی ہو تو اس معاملے میں وہ زیرو نظر آتے ہیں. اور ہمارا ملک بھارت کی جو اس وقت فضا بنی ہوئی ہے اور جس پس منظر میں یہاں کی تمام قومیں رہتی ہیں، تو ایک ہی ملک کے اندر مختلف تہذیبیں ہیں، مختلف قومیں ہیں، مختلف خاندان اور قبائل کے لوگ یہاں پر آباد ہے. اور اسلام نے یعنی یوں سمجھیے کہ اسلام ہی ایک ایسا طریقہ ہے جو مختلف تہذیبوں، مختلف قوموں، مختلف نسلوں کے درمیان رہتے ہوئے ان کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے بھائی چارے کا ماحول کیسے بنایا جا سکتا ہے اس کی تعلیم دی. افسوس یہ ہے کہ ان تعلیمات کو ہم نے پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہ وہ تعلیمات ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے جو میں آگے کہنے جا رہا ہوں تو یقین مانیے کہ صرف دین اور اسلام ہی پر عمل نہیں ہوگا، بلکہ ماحول کے اندر، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، ملک کے اندر قومی یکجہتی کی فضا پیدا ہوگی، امن اور بھائی چارے کی فضا اس سے پیدا ہو سکتی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ نے میرا سینڈ کیا ہوا میسج نہیں دیکھا ہے، ورنہ تو پہلے سے ذہن میں ہوگا آپ کو. میں بات کرنے جا رہا ہوں پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق. کس قدر زیادہ اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق کو اہمیت دی گئی ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا: اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا غور کریں، آپ کہہ کون رہے ہیں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا ایک مرتبہ کہہ دینا کافی ہے ان کے بات کی سچائی کے لیے، حقانیت کے لیے اور بات کے اٹوٹ ہونے کے لیے. اللہ کے رسول ایک مرتبہ بھی زبان سے کہہ دے کہ کوئی مومن نہیں ہے تو دنیا میں قیامت کی صبح تک کوئی شخص اس کو ایمان والا نہیں بنا سکتا. ایک مرتبہ کہہ دینا کافی ہے.
آپ نے ایک نہیں تین تین مرتبہ کہا ہے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ اور اس پر اور غور کیجیے آپ کہ آپ نے تین تین مرتبہ کہا، عام پیرائے میں یا عام لب و لہجے میں نہیں کہا، بلکہ جو بات آپ نے کہی تین تین مرتبہ قسم کھا کر کہی۔ اللہ کے رسول کسی بات کو کہہ دے تو اس کے سچ ہونے میں کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ چہ جائے کہ آپ قسم کھائیں، اور ایک نہیں تین تین بار قسم کھائے، اور وہ بھی قسم کھائے اللہ کی، اور یہ کہیں کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ سامنے جو مجمع تھا سننے والا، وہ میرے اور آپ پر مشتمل مجمع نہیں تھا، صحابہ کا مجمع تھا، جن کو ہمہ وقت آخرت کی فکر رہا کرتی تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ سنا کہ اللہ کی قسم و مومن نہیں، تو لرز گئے، کانپ اٹھے، ان کے دل تھرا اٹھے، اور ڈرتے ہوئے اللہ کے رسول سے پوچھا من ہوا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان والے نہیں، اللہ کی قسم کھا کے وہ کون ہے؟ بتائیں اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں چند لمحے کے لیے میں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم ایک 4-5 سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھ بند کریں، اور ذرا اپنے دائیں اور بائیں اور سامنے والے پڑوسیوں کو تصور میں لائیں، اور سوچے کہ کیا وہ ہم سے خوش ہے؟ کیا وہ ہم سے خوش ہے؟ اگر کہیں کسی ایک کے بارے میں بھی یہ ہمارے ذہن میں ریئلائز ہوتا ہے کہ اس کو ہم سے شکایت ہے، تو پھر اللہ کے رسول کے ان الفاظ پر غور کرے جس کو قسم کھا کر آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں۔ میں بہت درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور بہت تکلیف کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمارا اسلام درس قرآن میں ہے، ہمارا اسلام مدرسوں میں ہے، ہمارا اسلام جمعہ کے خطبوں میں ہے، ہمارا اسلام کتابوں میں ہے، ہمارا اسلام گشت میں ہے، ہمارا اسلام ہفتہ واری اجتماعات میں ہے، ہمارا اسلام کتابی تعلیمات میں ہے۔ لیکن یہ سارا اسلام جو گشت میں ہے، جو کتابی تعلیمات میں ہے، جو اجتماعات میں ہے، جو درس قرآن میں ہے، جو مدرسوں میں ہے، وہ اسلام کردار میں نہیں ہے، وہ اسلام کردار میں نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے، میں کوئی ایسی لفاظی نہیں کر رہا ہوں، بہت سوچ سمجھ کر اور ہوش مندی کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر میں سارے ہر طرح کے اسباب اور وسائل کے ذخیروں کے مالک ہونے کے باوجود ذلیل ہے، کہیں کوئی وقار نہیں ہے، کہیں کوئی مقام نہیں ہے، کہیں کوئی آپ کو استحکام حاصل نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسلام جو زبانوں پر ہے، اسلام جو کتابوں میں ہے، اسلام جو تقریروں میں ہے، اسلام جو گشتوں میں ہے، اسلام جو اجتماعات میں ہے، وہ اسلام کردار میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کر کہا کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا ایمان لمن یؤذی جارہ، اس شخص کا ایمان ہے ہی نہیں، اس شخص کا ایمان ہے ہی نہیں جو اپنے پڑوسی کو ستائے، جو اپنے پڑوسی کو ستائے اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اور ستانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گریبان پکڑ کر دھکم دھکی کرے، ستانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمہ وقت گالی گلوچ کرے۔ ایسے بہت سارے طریقے ہم نے رائج کر رکھے ہیں جو یقیناً پڑوسی کو تکلیف دینے کے زمرے میں آتے ہیں، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس کا ایمان نہیں۔ اب پڑوسی کون ہے؟ غور کرنا ہے۔ سمجھتے ہیں آپ پڑوسی
وہ ہوتا ہے جو ہمارے گھر کے بازو میں ہوتا ہے، لیکن اسلام نے پڑوسی کو اتنا محدود نہیں رکھا ہے۔ ہمارے اس دنیا میں جہاں ہم رہتے ہیں بہت سے لوگوں سے روابط ہوتے ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، خاندان والے ہوتے ہیں، گھر کے آس پاس رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے گھر کے اطراف میں نہیں ہوتے ہیں، لیکن جہاں ہم کام کے لیے جاتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کمپنی چلاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دکان ہیں، وہاں پر جن لوگوں سے سابقہ پڑتا، جو رات دن ہمارے ساتھ ڈیلنگ کرتے، جو آتے جاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ بھی پڑوسی ہے۔ اور کچھ ٹیمپرری پڑوسی ہوتے ہیں۔ آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کمپارٹمنٹ میں جتنے لوگ اس وقت سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تمام لوگ ہمارے پڑوسی ہو گئے، وہ تمام لوگ ہمارے پڑوسی ہو گئے۔ اور اسلام نے ان تینوں طرح کے پڑوسیوں کے حقوق کو بہت جامع طریقے سے بیان کیا ہے۔ قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے بعد جب سورہ بنی اسرائیل نازل ہوئی تو اس سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں 14 احکامات بیان فرمائے، جس میں نمبر 1 اللہ نے یہ کہا کہ اللہ کی توحید پر قائم رہے، دوسرے پر کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، والدین کے حقوق کی ہدایت دی گئی۔ یہ سارے احکامات، اللہ کی توحید، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، آپ سوچیں ایک بنیادی تعلیمات دی جا رہی ہے، انسان کی کامیابی کی ضمانت دی جا رہی ہے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کے متعلق یعنی تینوں پڑوسیوں کے حقوق کو جامع طور پر بیان فرمایا الجار الجنب الجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، یہ 3 طرح کے پڑوسی ہیں جن کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ نمبر 1 پر الجار ذی القربى، یعنی جو سب سے زیادہ قریبی لوگ ہوتے ہیں، ہمارے دائیں طرف رہنے والے، بائیں طرف رہنے والے، ہمارے مکان کے جو بالکل مقابل میں جن کے مکانات ہیں، یہ ہمارے بالکل 1 نمبر کے پڑوسی ہیں۔ اور پھر والجار الجنب، جو تھوڑے سے دور کے پڑوسی ہیں۔ دور کے پڑوسی جیسے میں نے آپ کو بتایا، کہیں آپ کام پہ جا رہے ہیں، جاب پر جا رہے ہیں، راستے میں ہیں، یا پھر آپ کی گلی کے وہ مکانات جو نظر میں تو آتے ہیں لیکن آپ کے ہمسایہ نہیں ہیں، دیوار سے دیوار ملی نہیں ہے، آپ کا ان کا آمنا سامنا نہیں ہے، لیکن ایک ہی محلے میں ہے، تو یہ پڑوسی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا والصاحب بالجنب، بالکل ساتھ والا پڑوسی، جن کے ساتھ وقتی طور پر ٹیمپرری ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ ان تمام کے حقوق کی اسلام نے بہت اہمیت دی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس آیت میں اللہ نے توحید کو بیان کیا، شرک نہ کرنے کو بیان کیا، والدین کے احسان کو بیان کیا، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کیا، اور ہم اس معاملے میں سب سے زیادہ پیچھے ہیں۔ کتنے پیچھے ہیں میں بہت جسارت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن کہتا وہی ہوں جو سچ ہے۔ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، جو زہر ہے اس کو میں قند نہیں کہہ سکتا، جو حقیقت ہے وہ حقیقت بیانی ہو کر رہے گی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے غیر مسلم برادران ان علاقوں میں رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کرتے ہیں جن علاقوں میں مسلم مکانات آ جاتے ہیں، اور اگر کوئی غیر مسلم پہلے سے وہاں رہائش پذیر ہو اور بعد میں دوسرے مسلمان وہاں پر آ کر رہنا شروع ہو جائے تو اس غیر مسلم کی اولین کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس علاقے سے اب گھر جو ہے تو فروخت کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے نہیں کہ اس کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یہ جان سے مار دیں گے، نہیں، مسلمانوں کی بدتمیزی کی وجہ سے، مسلمان نہیں، ہماری بدتمیزی کی وجہ سے، ہمارے غیر اخلاقی حرکتوں کی وجہ سے، ہمارے نوجوانوں کے شور شرابے، چیخ پکار، ہلا غلہ
اور شادی بیاہ کے تماشے اور سارے جو ہنگامے ہم نے رائج کر رکھے اس کی وجہ سے۔ میں نے کہا نا ابھی کچھ دیر پہلے کہ ہمارا اسلام کتابوں میں، ہمارا اسلام بیانوں میں، ہمارا اسلام گشتوں میں، ہمارا اسلام اچھی اچھی باتیں کرنے میں، لیکن بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو ہم بتا دیتے ہمارا اسلام کہاں ہے، بتا دیتے اسلام کہاں ہے۔ جو ہنگامے، جو پٹاخے اور شور شرابہ، خرافات، بدعات اور تماشے، قرضے لے کر بڑے بڑے پروگرام، کیوں نہیں؟ وہ اس نے اپنے کو ہلکا سمجھا، اس نے بھاری سمجھا، اس کو بتانا ہے، اس کو کرنا ہے، کیا ہے؟ ترسم نہ رسی بکعبہ اے عرابی، ترسم نہ رسی بکعبہ اے عرابی کہ ایرا تومی روی بترکستان است۔ شیخ سعدی کا شعر ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں، وہ دیہاتی، مجھے ڈر ہے تو خانہ کعبہ کبھی نہیں پہنچ سکتا، تو خانہ کعبہ کبھی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ جو راستہ تو نے اختیار کیا ہے وہ ترکستان کا ہے، خانہ کعبہ کہاں سے جائے گا؟ اسلام سادگی کی تعلیم دیتا ہے، تو قرضے لے کر جو ہے تو اپنے آپ کو بتا رہا ہے جس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اسلام جائز طریقے سے کام کرنے کا حکم دیتا ہے، تو جو ہے فضول خرچوں کے ڈھیر لگا دے رہا ہے۔ کعبہ کیسے پہنچے گا؟ کعبہ کیسے پہنچے گا؟ نہیں پہنچ پائے گا۔ بہرحال پڑوسیوں کا اپنا حق ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل مجھے اس قدر تاکید کرتے رہے، بار 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 تاکید کرتے رہے کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں جبرائیل اب یہ حکم نہ لے کر آ جائے اللہ کی طرف سے کہ اگر انسان مر جائے تو اس کی وراثت میں اولاد کے ساتھ ساتھ پڑوسی کا بھی حق ہوگا۔ اس قدر تاکید کرتے رہے جبرائیل اللہ کے رسول کو پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے ڈر لگا کہ کہیں جبرائیل یہ حکم لے کر نہ آ جائیں کہ انسان اگر فوت ہو جائے تو اس کے انتقال کے بعد اس کی جائیداد میں، اس کی وراثت میں وارثوں کے ساتھ ساتھ پڑوسی بھی حقدار ہوگا۔ اس قدر یعنی کہ تاکید کی گئی ہے پڑوسیوں کے بارے میں۔ پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دینا، اگر ان کی طرف سے تکلیف آ رہی ہے تو اس کا پلٹ کر جواب دینا نہیں ہے، بلکہ حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اس کو انگیز کر کے اس کو شرمندہ کرنا، اس کو برداشت کر کے اس کو احساس دلانا۔ مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی تو آپ حضرت خدیجہ کے مکان میں رہتے تھے۔ حضرت خدیجہ کا مکان کافی وسیع تھا اور حضرت خدیجہ کے مکان کے ایک طرف ابو لہب کا گھر تھا، دوسری طرف عقبہ ابن ابی معیط کا گھر تھا، اور دونوں بھی اپنے وقت کے اسلام کے نمبر 1 کے دشمن، اور اسلام کے دشمن ہیں تو اللہ کے رسول کے بھی دشمن ہیں۔ ان دونوں کا معمول یہ تھا، جو گھر کی جو دیوار تھی باؤنڈری، اس وقت گھر کی دیواریں بہت زیادہ اونچی نہیں ہوتی تھی، بہت اونچی اونچی دیواریں نہیں ہوتی تھی، تو یہ دونوں کا معمول یہ تھا کہ کوڑا کرکٹ کچرا وغیرہ گندگی یہ سب اپنی اپنی دیواروں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پھینک دیا کرتے، کبھی دروازے کے باہر ڈھیر لگا دینا، کبھی گھر میں پھینک دینا، یہ ان کا معمول تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ایک مرتبہ بھی پلٹ کر جواب نہیں دیا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اٹھا کر کچرا، اپنا کچرا نہیں، انہی کا پھینکا ہوا کچرا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول نے اپنے گھر میں سے اٹھایا ہو اور جس گھر سے آیا اس گھر میں واپس پھینکا۔ جب تکلیف بہت زیادہ ہو گئی، بہت زیادہ تکلیف ہو گئی، ناقابل برداشت ان کا رویہ ہو گیا، تو ایک دن اللہ کے رسول نے ابو لہب سے کہا کہ رشتہ داری کا نہ صحیح، رشتہ داری کا نہ صحیح، پڑوس میں ہونے کا تو خیال کیا کرے، رشتہ داری کا نہ صحیح، پڑوس میں ہونے کا تو خیال کیا کرے، بس اتنا ہی جملہ آپ نے کہا۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے پاس بچوں کو تاکید کرتے، بیٹے یہ جو کچرا ہے نا یہ باہر لے جا کے ادھر سائیڈ میں رکھنا، اپنے گھر میں پھر اور چوہے بلیاں آئیں گے، ادھر رکھ دیوار کے اس سائیڈ سے، جہاں پڑوسی کا دروازہ کھلتا وہاں رکھنے لگا۔ کیا حال ہے؟
سبحان اللہ. ایک بزرگ تھے، بزرگ جو تھے ان کے یہاں کوئی مہمان آ گئے، کھانے کو بٹھایا حضرت نے. تو کھانے کے دوران وہ مہمان نے دیکھے کہ ایک بار سامنے سے چوہا گیا، پھر کچھ دیر کے بعد پھر چوہا گیا، ایسی 2-3 مرتبہ چوہے ادھر سے ادھر ہو گئے. تو انہوں نے بزرگ سے کہا کہ حضرت یہ چوہے بہت زیادہ ہو گئے، کم کرنا چاہیے. ایسے ہی بزرگ نہیں بن جاتا ہے کوئی، ایسے ہی ہاں فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. بہت چوہے ہو گئے حضرت، ان کو کم کرنا چاہیے. کہا میں کیسے کم کروں، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا کہ میں کرتا ہوں، اس کا علاج میرے پاس ہے. بولے کیا علاج ہے؟ علاج یہ ہے حضرت کہ میں ایک بلی لا کر آپ کو دیتا ہوں، بلی لا کر دو گے، اس سے کیا ہوگا؟ حضرت بلی کچھ چوہوں کا صفایا کر دے گی، اور جو کچھ بچ جائیں گے وہ خود ڈر کے مارے گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے. تو حضرت نے کہا کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ بلی سے ڈر کر چوہے کہاں جائیں گے؟ کہا حضرت آپ کے گھر کے باہر نکلیں گے اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں گھس جائیں گے کسی کے بھی گھر میں. کہا مجھے بلی نہیں چاہیے آپ کی، مجھے آپ کی بلی نہیں چاہیے. اگر میرے گھر سے نکل کر چوہے میرے بلی لانے کی وجہ سے کسی کے گھر میں گھستے ہیں تو مجھے بلی نہیں چاہیے. یہ میرا نقصان کر رہے ہیں، میں برداشت کر لوں. میرے نکالنے کی وجہ سے کسی کے گھر میں گھس کر کچھ نقصان کر دیں، اس کا سوال تو مجھ سے ہوگا. کبھی خیال آتا ہے ایسا ہمارے ذہن، ایسا خیال آتا ہے کبھی ہمارے ذہنوں میں؟ سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے. پڑوسیوں کا خیال یہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ پڑوسی کا حق جو ہے صرف رشتہ دار ہونے کی وجہ سے ہے یا جو ہے اپنے ہم مذہب ہونے کی وجہ سے ہے. پڑوسی ہے بس اس کا حق ہے، پڑوسی ہے بس اس کا حق ہے، چاہے پھر وہ رشتہ دار ہو نہ ہو، چاہے وہ ہمارے مذہب کا دین کا ماننے والا ہو یا نہ ہو. غیر مسلم بھی ہے تو پڑوس میں ہونے کی وجہ سے اس کا اتنا ہی حق ہے جتنا کسی مسلمان پڑوسی کا حق ہے، جتنا کسی رشتہ دار پڑوسی کا حق. ہمارے پاس تو یہ ساری چیزیں ہیں نہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ہم کو کون ہے کیا ہے. غیر مسلموں کے نام اس سے پہلے بھی میں بول چکا ہوں کہ یہ جو یہاں علاقہ ہے، یہ میں جہاں سے آتا ہوں، کیا کون سا بولتے ہیں اس کو، یہ بھوئی گلی وغیرہ جو علاقہ ہے، معلوم ہے ہم میں سے کسی کو؟ صرف 2 گھر والوں کے نام بتا دیجئے، معلوم ہے؟ نہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے اور اسلام کے سب سے بدترین دشمن یہود و نصارہ ہیں. بتایا ہے؟ اب سنیے آپ. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب کبھی ان کے یہاں کبھی بکری وغیرہ ذبح ہوتی اور وہ واپس آتے تو سب سے پہلا سوال یہ کرتے کہ وہ جو گلی کے کونے پر لاسٹ میں یہودی کا گھر ہے اس کے گھر پہنچایا تھا، اس کے گھر پہنچایا تھا. کون؟ یہودی ہے، غیر مسلم ہے. اور یہودی کون؟ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں آیت اتاری کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہود و نصارہ آپ کو بے دین کیے بنا خوش نہیں ہو سکتے ہیں، دین سے ہٹائے بنا خوش ہو نہیں سکتے. ویسے پڑوسی کے بارے میں عبداللہ ابن عمر استفسار کر رہے ہیں کہ ان کے گھر میں کچھ پہنچایا بھی یا نہیں پہنچایا. آج تو ہمارے پاس یہ حال ہے کہ گلی کے کنارے کو تو چھوڑ دیجئے، لاسٹ گھر کو تو چھوڑ دیجئے، کوئی اچھی چیز آتی تو گھر میں لانے کے بعد پہلے بچے کو بولتے بیٹے پہلے دروازہ بند کر. کوئی بھی آ جاتے اچانک، وہ تیرے چچا آ جائیں گے، وہ تیری پھپھو آ جائیں گی. انا للہ پڑھیے، ہنسیے نہیں. پڑوسی نہیں، رشتہ داروں کے بارے میں یہ حال ہو گیا ہے. رشتہ داروں کے بارے میں کوئی اچھی چیز آ گئی تو بولتے بیٹا دروازہ بند کر. اللہ رحم فرمائے. میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں نا بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اسلام درس قرآن میں، بار بار کہہ رہا ہوں یہ جملہ، ہمارا اسلام درس قرآن میں، ہمارا اسلام بیانات میں، ہمارا اسلام گشت میں، ہمارا اسلام کتابی تعلیم میں، ہمارا اسلام اجتماعات میں، ہمارا اسلام
سب جگہ ہیں. ہمارا اسلام نہیں ہے تو ہمارے کردار میں. کہاں نہیں ہے؟ ہاں. اور یہی وجہ ہے کہ کردار میں نہیں ہونے کی وجہ سے ہم جو ہے ہر جگہ سے سارے اسباب اور سورسز اور وسائل کے ذخائر کے مالک ہونے کے باوجود کوئی رفعت اور عظمت حاصل نہیں. اللہ حفاظت فرمائے. تو بہرحال پڑوسیوں کے کچھ حقوق ہیں، میں مختصراً اس کو بتاتا ہوں. ہم دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم تمام کو اس پر کاربند بنائے، تاکہ اس پر عمل کرنے سے صرف دین اور ایمان اور اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں ہوگا، وہ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اگر اسلام کی دی ہوئی پڑوسیوں سے متعلق جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کیا جائے تو سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں، ملک میں قومی یکجہتی کی فضا پیدا ہوگی، بھائی چارہ پیدا ہوگا. جو غلط فہمیاں برادران وطن کے ذہنوں میں سیاست دانوں نے اپنے سیاسی اغراض اور مقاصد کے حصول کی خاطر بھری ہوئی ہے، وہ ساری غلط فہمیاں یہ ہمارے معاملات کی وجہ سے دور ہوئی. آج سیاسی طور پر مسلمانوں کو تقریباً اچھوت بنا دیا گیا ہے یا نہیں؟ سیاسی طور پر مسلمانوں کو اچھوت بنا دیا گیا ہے. ویسے ماحول میں ہمیں ان چیزوں کو اپنانا چاہیے یا ان طریقوں کو اپنانا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ کہہ سکیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اور اسلامی تعلیمات اس کا بہترین نمونہ ہے. بہرحال پڑوسیوں کے حوالے سے پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ پڑوسی کا ایک حق تو یہ ہے کہ خوشی وغیرہ کی تقریبات میں پڑوسیوں کو شامل کرنا چاہیے. اب ہم اتنے ریزرو ہو گئے ہوئے ہیں کہ عجیب ماحول بنا ہوا ہے. پڑوسیوں کا نمبر اخیر میں آتا ہے. پڑوسیوں کا نمبر، اگر مان لیجئے کسی کو اچانک کوئی بڑی خوشخبری مل گئی، کوئی بڑا جاب لگ گیا، بڑا کاروبار لگ گیا، بڑی کمپنی کھل گئی، کوئی نیا سورس آف انکم جنریٹ ہو گیا، تو معلوم ہوا 50-60 کلو کا کھانا پکا، شہر بھر کے لوگ آ رہے، پڑوسیوں کو خبر ہی نہیں ہے. پڑوسی کا حق ہے. کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں آپ؟ یہ لوگ جو دیکھتے رہیں گے، دیکھ کر جائیں گے، ان کے ذہن میں یہ سوال آئے گا نا، ارے بھئی یہ پڑوس میں بہت سارے لوگ آ رہے جا رہے، کیا تو بھی ہوا؟ یہ نہیں ہونا، یہ نہیں ہونا. پڑوسی کا حق ہے اس کو اپنی خوشی کی تقریبات میں شامل کرنا، تب کہیں وہ اپنے غم کی ٹائم کے موقعوں پر شامل ہو سکے گا. بات کچھ تلخ تو نہیں کہہ رہا ہوں، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. ہاں کہتا ہوں سچ کے جھوٹ کی عادت نہیں مجھے. اور دوسری بات، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قن. سچی بات ہے. پڑوسیوں کو تحفہ دینے کی عادت رہنا. دیتے تحفہ دینے کی عادت رہنا. اور تحفہ بولے تو کوئی بہت کاسٹلی لانے کی ضرورت نہیں ہے، جو گھر میں آیا وہی دے دینا چاہیے. اللہ کے رسول نے ایک صحابیہ سے فرمایا تھا، بھائی جب کھانا بنایا کرو شوربہ تھوڑا پانی زیادہ ڈال دیا کرو، شوربہ بڑھا دیا کرو، پڑوس میں بھی بھیج دیا کرو. تحفے کو حقیر نہ سمجھو. کہا کہ اگر کچھ نہیں رہا تو بکری کے کھر کا بھی اگر کچھ بچا ہوا حصہ ہے سالن، وہی بھیج دو، مگر حقیر مت سمجھو. یہ مزاج ختم ہو گیا. ہمارے بچپن میں بہت بوڑھا نہیں ہوا لیکن پھر بھی میں اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں، تو میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اور بھی زیادہ اس چیز کو ریئلائز کریں گے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کتنی سچ ہے. ہمارے بچپن میں ہم لوگ دیکھتے تھے امی جو ہے کبھی کٹورے میں سالن کبھی کچھ ڈال کر دے دیتے تھے اور بولتے تھے جاؤ وہ چاچی کو بولو، مامی کو بولو، فلاں کو بولو. کچھ رشتے بنے ہوئے رہتے تھے سب پڑوسیوں کے، ان سے بولو کہ ابو کو دال پسند ہے اور وہ دال نہیں پکایا، یہ سالن آپ رکھو اور دال دے دو. ان کو دال نہیں چلتی آپ ذرا سالن دے دو، ان کو چاول نہیں چلتے آپ ذرا روٹی دے دو، یہ روٹی لے لو. یہ بھی ماحول نہیں رہا. اب تو یہ بھی ماحول نہیں رہا، ختم ہو گیا سب. تو پڑوسیوں کو اپنی خوشی کی تقریبات میں بھی شامل کرنا چاہیے، دینا لینا بھی چاہیے. پھل ہو، فروٹ ہو، عقیقہ ہو، عقیقے میں پڑوسی کا حق ہے. قربانی کے گوشت میں پڑوسی کا حق ہے. ہم جب لسٹ بنانے کو بیٹھتے تو پہلے سسرالی رشتہ دار ایک نمبر پہ گننا شروع کرتا ہوں، اگر نہیں کرا تو گردن قلم ہو جاتی اس. ہاں سسرالی رشتہ دار، ارے بول تو رہے بھائی
وہ تیرا بھائی کہاں رہتا، اس کی ننن کا نام کیا ہے، اس کے جیٹ کا نام، یہ ساری لسٹ بنتے رہتی. یہ نہیں ہونا چاہیے. پڑوسیوں کا حق پہلے ہے. دوسرا یہ ہے کہ کوئی اگر بیمار ہو جائے، پڑوس میں اگر کوئی بیمار ہو جائے، بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، میں اپنے علاقے کی بات کروں گا. دیکھیے اللہ کے کرم سے اس طرف ہو یا اس طرف ہو، جو میرا آبزرویشن ہے، بہت سے گھر ایسے ہیں کہ جہاں 2 3 جو ہے گورنمنٹ جاب والے ہیں، ہے نا حضرت؟ 2 3 گورنمنٹ جاب والے ہیں. کوئی ٹیچر ہے، اہلیہ بھی ٹیچر ہے، بھائی بھی ٹیچر ہے، والدہ بھی ٹیچر ہے، ابو بھی ٹیچر تھے، ان کی بھی پینشن آ رہی، ان کی بھی پینشن آ رہی، 4 5 طرف سے آ رہا. اگر کیلکولیٹ کر دیا جائے منتھلی انکم تو 2.5 لاکھ روپے تو ایزیلی بن جاتے کیلکولیشن. ایسے کئی گھر ہے. 8 10 بھی گھر اگر ہو جائے مان لیجئے، اور ایک گلی میں صرف 10 گھر سپوز ایسے گھر ہیں، اور ایک گھر غریب کا ہے جو بیمار ہے، ڈائلیسس کا شکار ہے، ہارٹ آ گیا ہوا ہے، گر کر پڑے ہوئے ہے، علاج نہیں ہو رہا ہے، ڈاکٹر واپس کر رہے ہیں. وہ کوئی بچہ ہے اگر تو کس کے عالم میں جو ہے تو آ کر پریشانی کے بس گھر پہ لے کر آ جا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم دیکھنے کو جا رہے ہیں، سمجھ رہے بہت بڑا حق ادا کر دیا. اگر 10 گھر ایسے ہو کر کسی ایک غریب گھر کو گود نہیں لے سکتے تو میں قسم تو نہیں کھاؤں گا، لیکن قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ مسلمان تو بہت دور کی بات انسان کہلانے کے لائق نہیں. انسان کہلانے کے لائق نہیں. کتنے گھر ہیں؟ اس طرف بھی دیکھیے، اس طرف بھی دیکھیے. 2.5 3 لاکھ روپیہ منتھلی انکم آتی ہے. آپ جتنا اپنے ڈیزائرز کو بڑھائیں گے اتنی جو ہے تو ہیوی سیلری آپ کو کم پڑے گی. لیکن اگر اپنے اطراف کو دیکھو گے تو آپ کا بچہ اگر کسی اسکول میں پڑھنے جا رہا ہے، غریب کا بچہ ہے، اس کے ہاں سورس آف انکم نہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور کوئی نظم نہیں ہے، تو یہ کیوں نہیں ہوتا ہے کہ کوئی یہ سوچ لے کہ میرا 1 نہیں 2 بیٹے اسکول جاتے ہیں، اس کی ایک فیس کو میں یہ کر لوں گا نظم، اس کی بیماری کا پورا علاج میں کر لوں گا. ہوتا ہی نہیں. ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے ان چیزوں، ہم نے ان چیزوں کو سمجھا ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کس کے لیے جمع کرتے ہم. میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت فرمانے لگے، 1 دن پہلے کی بات آپ نے مجمع میں کھڑے ہو کر کہا، مجمع میں کھڑے ہو کر نہیں، آپ تو صاحب فراش ہو گئے تھے، آپ نے کہا کہ کوئی ہے جس کا میں کچھ دینا ہوں. پورے مجمع پر سناٹا چھا گیا. ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ 3 درہم میرے دینا ہے. آپ نے حضرت فضل ابن عباس سے کہا کہ یہ 3 دینار ان کو فوراً ادا کر دو. فضل ابن عباس آپ کے چچا زاد بھائی. اور پھر گھر میں جائزہ لیا گیا تو 7 دینار نکلے. 7 دینار اللہ کے رسول نے وہ صدقہ کروا دیے. جو آپ کے ہتھیار تھے وہ مسلمانوں کو دے دیے. اور جس دن میں آپ کا انتقال ہوا اس دن کی رات میں گھر میں چراغ روشن کرنے کے لیے رات کو تیل نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک گھر میں رکھا ہوا ہے، اور حضرت عائشہ چراغ روشن کرنے کے لیے تیل پڑوسی کے گھر سے ادھار لیتی ہے. اور ہم 7 پشتوں تک عیاشی کر سکے ایسا جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور پڑوس میں لوگ بیماری سے مر رہے ہیں، پڑوس میں لوگ غربت سے مر رہے ہیں، پڑوس میں لوگوں کے بچے جو ہیں اسباب اور سورسز نہیں ہونے کی وجہ سے تعلیم کے زیور سے محروم ہیں. تو کیسے پڑوسی ہیں، کیسے مسلمان ہیں ہم؟ پڑوسی چھوڑ دیجئے، انسان چھوڑ دیجئے، مسلمان کیسے ہم؟ وہ دین جس کے پیغمبر نے ایک قسم کھا کر کہا، 1 نہیں 2 نہیں 3 بار اللہ کے رسول قسم کھا کر کے، آپ 1 مرتبہ بغیر قسم کے بھی کھاتے ہیں، قسم خدا پاک کی، اس بات کی حقانیت میں، صداقت میں، سچائی میں شک کرنے والا کافر ہو جاتا. چاہے جائے کہ آپ 3 مرتبہ قسم کھا کر کہیں کہ اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے. تو پڑوسیوں کے حقوق ہے، وقت محدود ہے، اس میں ساری باتیں نہیں آ سکتی. بہرحال کوشش کرے کہ ان حقوق کو ادا کرنے کی. اسلامی معاشرہ بنے گا، اسلامی معاشرہ بنے گا، ایک مثالی معاشرہ بنے گا. کیسا معاشرہ بنے گا؟ مثالی معاشرہ.
مسجد میں آتے ہیں، یہ پڑوسیوں کے جمع ہونے کا مرکز ہے مسجد۔ مسجد کیا ہے؟ آپ ہیں، آپ کے پڑوسی سر ہے، مجید سر ہے، آپ ہے، آپ کے پڑوسی فلاں ہے، آپ ہے، آپ کے پڑوسی فلاں ہے، سارے پڑوسیوں کے جمع ہونے کا مرکز مسجد ہے۔ تو یہاں بھی پڑوسیوں کا خیال کرنا، یہاں بھی پڑوسی مسجد میں آئیں تو آنے سے فوراً بعد وضو کر کے صاف پیر صاف ہو، اگر ساکس پہن کر آتے ہو تو آپ کو ریئلائز ہونا چاہیے، پہلے سے یقین ہونا چاہیے کہ کہیں میرے ساکس سے کوئی بو وغیرہ تو نہیں آتی ہے، کہ سجدے میں جو بندہ میرے پیچھے رہے گا اس کو تکلیف ہو رہی ہوگی۔ کپڑے صاف ہو، آواز بلند نہ ہو، موبائل سائلنٹ ہو، یہ پڑوسیوں کے حقوق میں ہے۔ مسجد کے تو آداب ہے ہی ہیں، یہ پڑوسیوں کے حقوق ہے۔ بچوں کو لانا بہت اچھی بات ہے، بالکل لے کر آئیے، ان کو جو ہے یہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے عمل کرنے کا ایک نمونہ ملے گا، لیکن لانے سے پہلے ان کو تاکید کر کے لائے کہ بیٹے بات نہیں کرنا، نماز کے دوران دوڑنا نہیں، چلنا پھرنا نہیں، جب خطبہ ہو رہا غور سے سننا۔ یہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ان حقوق کی طرف توجہ کریں۔ بہت سارے اور بھی پوائنٹس تھے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ اللہ نے کبھی توفیق دی تو اس موضوع پر اور کبھی بات کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔